اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نائب الفاعل اسم مرفوع قدم علیہ فعل مجہول و اسند الیہ نحو ضرب زید۔ فاعل کے بعد نائب فاعل کی بات کر رہے ہیں کہ نائب فاعل کیا چیز ہوتی ہے۔ پہلے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ نائب الفاعل اسم مرفوع، نائب فاعل ایک اسم مرفوع ہوتا ہے جس پر فعل مجہول کو مقدم کیا جاتا ہے، یعنی فعل مجہول پہلے ہوتا ہے اور فعل مجہول کے یہ بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے فاعل ہے، فاعل بھی فعل کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے فعل ہوتا ہے۔ نائب فاعل بھی اسی طرح فعل کے بعد ہوتا ہے، منتہا فرق یہ ہے کہ نائب فاعل سے پہلے جو فعل ہے وہ فعل مجہول ہوتا ہے، اور فاعل سے پہلے جو فعل ہے فعل معلوم ہوتا ہے۔ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ، اس فعل مجہول کی نسبت اور اسناد جو ہوتا ہے وہ اس اسم کی طرف دیا جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید، ضرب فعل مجہول ہے، اس کا اسناد ہے زید کی طرف، زید مرفوع ہے جو فعل مجہول کے بعد واقع ہوا ہے۔ فوائد: اذا حذف الفاعل وكان الفعل متعديا الى مفعول اقیم هذا المفعول مقامه فرفع۔ کہتے ہیں کہ جب فاعل کو حذف کر دیا جائے، فاعل کو حذف کر دیا جائے اور فعل متعدی ہو مفعول کی طرف، اقیم هذا المفعول، وہ مفعول قائم مقام ہوگا مقامہ فاعل کے۔ آئی سمجھ بات کی؟ اس بات کو تھوڑا سا الفاظ بدل کر ہم اگر کہیں تو یوں کہیں گے کہ فعل متعدی کے اگر فاعل کو حذف کر دیا جائے تو اس کا مفعول اس کے فاعل کے مقام ہو جاتا ہے، جس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ فرفع، پس وہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کو رفع دی جاتی ہے۔ وقیل لہ نائب الفاعل، اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ وتحول الفعل الى صیغۃ المجہول، اور فعل معلوم سے مجہول کے صیغے کی طرف پلٹ جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، مثلا ضرب کی بجائے ضرب۔ تجری جمیع احکام الفاعل والفعل المعلوم علی نائب الفاعل والفعل المجہول، تمام احکام جو فاعل کے ہیں اور فعل معلوم کے ہیں وہ نائب فعل اور فعل مجہول پر جاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام احکام کیا، یعنی اس فعل کی جس طرح فعل معلوم کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف، یہاں فعل مجہول کا اسناد ہوتا ہے نائب فاعل کی طرف۔ اسی طرح اگر جیسے فاعل کو فعل پر مقدم کر دیا جائے تو فاعلیت سے نکل جاتا ہے، مبتدا بن جاتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہے، اگر نائب فاعل کو اس کے فعل پر مقدم کر دی جائے تو وہ نائب فاعل ہونے سے خارج ہو جائے گا، ہاں مبتدا کی حیثیت حاصل کر لے گا۔ یہ جتنے بھی احکام ہیں اس کے علاوہ بھی سارے احکام جاری ہوں گے، مثلا وہ تثنیہ جمع والے، فاعل اسم، ہاں نائب فاعل ظاہر ہو، مؤنث سے مجازی ہو تو فعل کے ساتھ علامات تنیث لگانی ہے یا نہیں لگانی، نائب فعل مؤنث سے حقیقی ہو، ظاہر ہو تو فعل کے ساتھ علامت تنیث لگانی ہے یا بغیر علامت تنیث کے پڑھنا ہے۔ ہاں اگر نائب فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کے ساتھ جمع کی علامت لگے گی نہیں لگی، یہ سارے احکام جو پیچھے گزرے ہیں یہ یہاں پر بھی آئیں گے۔ اسم المفعول یشبہ الفعل المجہول فی رفع نائب الفاعل،
اسم مفعول جو ہے وہ مشابہ ہوتا ہے فعل مجہول کے نائب فاعل کو رفع دینے میں. جیسے اسم فاعل فعل معلوم والا عمل کرتا ہے، اسم مفعول فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. کیا؟ یعنی جیسے فعل مجہول اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، اسم مفعول بھی ایک اسم کو رفع دے گا جو اس کا نائب فاعل شمار ہوگا. کما ساترا، جیسے عنقریب آپ دیکھ لیں گے، آگے آ رہے ہیں مسائل. وما صدق علی الفعل المجہول من الاحکام یصدق ایضا علی اسم المفعول، اور جو احکام فعل مجہول پر صادق آتے ہیں وہی احکام اسم مفعول پر بھی صادق آئیں گے. یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسم مفعول فعل مجہول کے مشابہ ہے عمل کرنے میں اور تمام احکام میں. جو احکام فعل مجہول میں ہوتے اسم مفعول میں بھی وہی پائے جاتے ہیں. چوتھا فائدہ، فعل نائب الفاعل لا یکون الا متصرفا. نائب فاعل کا فعل ہمیشہ متصرف ہوتا ہے. فعل جامد کا نائب فعل نہیں بنتا. فعل جامد کا نائب فعل، کیونکہ فعل جامد مجہول کا صیغہ نہیں بنتا. ہاں ٹھیک ہے، اس کی اور گردان نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے نائب فاعل کا جو فعل ہوتا ہے، یعنی جس فعل مجہول کا اسناد نائب فاعل کی طرف ہوتا ہے، وہ فعل متصرف ہونا ضروری ہے. اگر جامد ہوگا تو اس کا نائب فاعل نہیں ہوگا. اہم اسباب حذف الفاعل اربعۃ. فاعل کو حذف کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا اسباب ہیں کہ فاعل کو حذف کر دیا جائے اور مفعول کو اس کو قائم مقام بنا دیا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بالآخر وجہ تو ہوگی نا. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ فعل ہے، اس کا نائب فاعل ہے، فاعل کو حذف کر دیا جائے، مفعول بہی کو اس کا قائم مقام ٹھہرایا جائے تو اس کو نائب فاعل کہتے ہیں فلان. تو بالآخر اس کا کوئی سبب تو ہوگا. سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں 4 اسباب ہیں اہم ترین. پہلا سبب ہے الجہل بہی فلا یمکن تعینہ، کہ فاعل سے جاہل ہوں، فاعل معلوم نہ ہو. فاعل سے جہالت، یعنی فاعل معلوم نہ ہو کہ اس کا فاعل کون سا ہے، اس فعل کا فاعل کون سا ہے، فاعل معلوم نہ ہو. فلا یمکن تعینہ، اور اس فاعل کو معین کرنا ممکن بھی نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں، کسی کا نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ یار یوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا تھا، نام نہیں لیتے. مثال کے طور پر ایک بہت بڑے اجتماع میں بات کسی نے کر دی ہے، وہی بات میں آ کر گھر کسی کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میں یہی کہوں گا یار کہا گیا ہے، میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے، فاعل معلوم، تو فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب فاعل معلوم ہی نہیں ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا، اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر فاعل مجہول ہو، فاعل معلوم نہ ہو، فاعل کا پتہ نہ ہو، فلا یمکن تعین، اور فاعل کو معین کرنا ممکن بھی نہ ہو. جیسے ضرب زید اور سرق البیت، مثلا زید کو مارا گیا، معلوم نہیں کس نے مارا ہے، فاعل معلوم نہیں ہے، اس کو تعین کرنا ممکن نہیں ہے. سرق البیت، گھر کو چوری کر لیا گیا، بیت چوری کر لیا گیا ہے. ہاں تو کس نے شرکت کی ہے معلوم نہیں ہے، سارق کا پتہ نہیں ہے. وانت تجہل الضارب والسارق، اب ضارب سے بھی جاہل ہیں اور سارق سے بھی جاہل. دوسرا سبب فاعل کو حذف کرنے کا، الرغبۃ فی اخفائہ علی السامعین. چاہتے ہیں آپ کہ فاعل کو سامعین پر مخفی رکھیں. یار میں کسی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، ہاں یوں ہی کہا گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کسی کا آپ تذکرہ نہیں کرنا چاہے. ہاں تو عمدن جو ہے
آپ فاعل کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں سامعین کے سامنے، تو اس وقت بھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ ضرب زیدن، سور قلب ہے، تو وہی صاحب کا مثال ہے. انت لا تريد ذکر ضارب و سارب، اب آپ ضارب اور سارق کو ذکر کرنا نہیں چاہتے. شہرتہ فیکون ذکر عبثا، تیسرا سبب یہ ہے کہ فاعل مشہور ہے، اتنا مشہور ہے فاعل کہ فیکون ذکر عبثا، تو اس کا ذکر عبث ہے. اس کو ذکر کریں یا نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا مشہور ہے وہ فاعل. تو اس مقام پر بھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول کو اس کے کیا مقام رکھا جاتا ہے. جیسے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، وہ خلق کا فعل مجہول ہے، الانسان نائب فاعل ہے. یہاں پر فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے. فاعل کون ہے؟ حقیقت میں فاعل تو خدا ہے نا. خلق اللہ الانسان ضعیفا، یوں ہونا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے. تو چونکہ فاعل اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے؟ کیونکہ انسان کا جو خلق کرنے والا خدا ہے، خود خلق کا کلمہ میں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو خدا خلق کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عدم و تعلق غرضین بے ذکر ہی، اس کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. متکلم کی جو غرض تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق اس کے ذکر سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مطلب ہے اس کو ذکر کا فائدہ نہیں ہے متکلم کو. ہاں، تو جیسے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم پر سلام کیا جائے، حُيِّيتُم، تم پر سلام کیا جائے، کون کرے؟ کوئی بھی کرے، کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں پر غرض جو ہے کہنے والے کی یہ تعلق یہ نہیں ہے کہ کون فاعل آپ پر سلام کرے، نہیں، کوئی بھی کرے، تو آپ کے لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے. یہ 4 اہم اسباب تھے اس کے فعل کو حذف کرنے کے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.